اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، الحمدللہ سورہ نساء کی اسی آیت پر جو 135 نمبر ہے، ہم گزشتہ 3 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ اہل ایمان کو اللہ واسطے کا گواہ بننے کے لیے اور انصاف کا علمبردار بننے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اگر تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات بھی آ رہی ہو تو بھی انصاف کرنا ہے، تمہارے والدین آ رہے ہوں، تمہارے عزیز و اقربا آ رہے ہوں، تو انصاف کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ بظاہر بہت سخت ہے، اور آج کل تو جو ماحول اور معاشرہ ہم نے اپنا لیا ہے اس میں تو ظلم و ستم میں ہر ایک کا ساتھی بننا ایک لازمہ ہو گیا، ورنہ کہتی ہیں کہ فلاں وقت آیا تھا تو ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ یہاں جس کا بھی ساتھ دیتے ہیں ظلم کے کام میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور کبھی کہ ایسا موقع ہو کہ جہاں ظلم کے خلاف گواہی دینی ہو تو یہ گواہی کسی کی رعایت کے بغیر دی جائے گی۔ یہ اس لیے نہیں دی جائے گی کہ فلاں آدمی ہمارا رشتہ دار ہے اور مظلوم ہے تو ہم گواہی دیں گے، اور فلانا آدمی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، مظلوم ہے، لیکن ظالم ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم گواہی نہیں دیں گے۔ تو کہا اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پلتی ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین اس کی زد میں آتے ہوں یا تمہارے عزیز و اقربا اس کی زد میں آتے ہوں۔ اور 2 پہلو اور بھی یہاں بیان کر دیے گئے کہ ان یکن غنیہ، جو ظالم ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، جو مجرم ہے، اگر وہ کوئی بہت مالدار ہے تو اس کی دولت کے روب میں آ کے گواہی چھپانی نہیں ہے، بات سچی ہی کہنی۔ اور فقیرہ، اور اگر وہ مفلس ہے تو پھر تمہیں شیطان یہ کہہ کے نہ بہکا دے کہ غریب آدمی ہے، اگر میں سچی گواہی دی تو مارا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے، اور اسے آدمی رحم دلی پر محمول کرتا ہے، یعنی بڑا نیک کام کیا ہے جی، غریب کو بچا لیا ہے۔ اللہ نے آگے ایسی عجیب و غریب بات کہی ہے کہ فاللہ اولی بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، غریبوں کا بھی اور امیروں کا بھی۔ اللہ سے زیادہ تم خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کی پرورش کر رہا ہے، اللہ انہیں کھلا پلا رہا ہے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو اس خیال میں نہ رہنا کہ امیر آدمی ہے تو اس لیے گواہی نہ دو کہ امیر آدمی ہے نقصان پہنچا دے گا، اور غریب آدمی ہے تو اس خیال میں نہ رہو کہ اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ دیکھیں عدل کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ ساری کائنات اسی عدل کے نظام پر اللہ نے قائم کی۔ آج جو چیز زمین سے اٹھ گئی ہے وہ انصاف، کہیں کوئی انصاف نہیں ہے۔
بس صرف ایک بات رہ گئی کہ یہ میرا اپنا ہے اور میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا ہم اپنوں کے ساتھ میں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح بات کیا آئے گی؟ اتنی واضح بات یہاں گئی کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ گواہی تمہارے خلاف ہے، مقدمہ تمہارے خلاف ہے، اور وہاں تمہیں اعتراف جرم کرنا ہے، تو اس کا نقصان بھی بظاہر تمہیں نہ ملے گا، لیکن اس نقصان سے بچ جاؤ جو قیامت کے میدان میں ملے گا۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ کریں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور ظاہر ہے میں بھی اسی ماحول میں معاشرے کا آدمی ہوں، جو دباؤ ماحول اور معاشرے کے آپ پر ہیں وہ مجھ پر بھی ہیں، جو کمزوریاں آپ میں ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا میں بڑا خاص ہوں اور آپ سارے جو ہیں خدا میں خاصا معاذ اللہ گنہگار ہیں۔ مدعا کہنے کا یہ ہے کہ میں قرآن کی سچی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور ایک ایسا ماحول چاہتا ہوں۔ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتا، آپ دیکھتے ہیں میں خالصتاً قرآن اور حدیث کے اندر رہتا ہوں۔ قصے کہانیاں بھی آپ کو نہیں سناتا، اور وہ اس لیے کہ ایک ایسا ماحول کم از کم ایک مسجد کی سطح پر تیار ہو جائے، ایک چھوٹے سے محلے کے یونٹ پر تیار ہو جائے، جو عبادتوں سے ہٹ کے بھی مسلمان ہو۔ نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو مجھے بھی ٹوک دیں کہ جناب وہ آپ کی جو کونی تھی زمین سے ٹک رہی تھی تو نماز مکروہ ہو گئی، ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ اور جی یہ سجدہ آپ نے غلط کیا، بعض بھائی یہاں سے بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سجدے میں جاتے ہوئے لوگ انگلیاں اوپر اٹھا لیتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ باریک بینی آپ کو صرف نماز روزے تک تو ملے گی کہ روزے دار جو ہے وہ کہتا ہے جی دو ٹھیک وقت پہ اذان نہ دی تم نے روزہ خراب کرا دیا، اور سحری کے لیے تم لیٹ سے اذان دی تو ہمارا روزہ خراب کر دیا۔ لیکن کوئی اللہ کا بندہ اس سلسلے میں آواز اٹھانے والا بھی نہیں ملتا، کہنے والا بھی نہیں بنتا کہ یہ چاروں طرف جو ظلم کا سیلاب برپا ہے، اللہ عدالتی انصاف تو بہت دور کی بات ہے۔ معاشرتی انصاف پر پچھلے جمعے میں نے گفتگو تفصیل سے کر لی کہ باپ بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، کہ اس کی تربیت نہیں کر رہا، یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور بیٹا باپ کا احترام نہیں کر رہا، یہ باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ اور ہم اللہ کو ایک کہنے کے ساتھ ساتھ حاجت روائیوں میں اور مشکل کشائیوں میں دوسروں کے دروازوں پر ماتھے ٹیک رہے ہیں، اور اس شرک کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پر عمل کریں۔ یہ ساری باتیں پچھلے درس میں تفصیل سے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ عدالتی انصاف کی اور تجارتی انصاف کی۔ یعنی تجارتی انصاف کی صورت یہ ہے کہ ایک حق ہے گاہک کا دکاندار پر، اور وہ دکاندار پر اس کا حق یہ ہے کہ جتنے پیسے اس نے لیے ہیں سودے کے، جس وزن کے پیسے لیے ہیں اس وزن کا سودا اسے دے، اور جس کوالٹی کے پیسے لیے ہیں اسی کوالٹی کی چیز دے۔ اور اگر میں دونوں کام نہیں کر رہا تو ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید نے بیان کی ہے، تو اس کے 3 بنیادی نکات بیان کیے، جو انہوں نے 3 مطالبے اپنے قوم کے سامنے رکھے ہیں اللہ کی توحید کے بعد۔ اللہ کی توحید تو مست ہے سارے انبیاء کی دعوت میں، سب سے پہلی بات اسی کی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ قرآن میں وحی کی صورت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیز میں نقصان نہ دو۔
ان کی چیزوں میں لوگوں کو نقصان نہ دو، کم نہ تولو، مال گندا اچھا کہہ کے نہ بیچو۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ میں اکثر بیشتر بھائی ہیں میٹرک کے کورس میں اگر انہوں نے پڑھا ہوگا تو یہ میٹرک کے کورس میں تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اب آج تو کل تو وہ نصاب میں سے نکالا جا رہا ہے اسلام کو۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ انکار ہے حضور کا اس کے دعوی ایمان سے۔ آپ ذرا غور کریں کتنے سخت الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے، محمد سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی۔ یہاں تو نمبر 2 پر مال کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سارے اس نمبر 2 مال بنا کے ہر سال حج کرنے بھی جاتے ہیں، اور سال میں 2 عمرے بھی کرتے ہیں، تسبیحیں بھی ان کی بڑی لمبی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے ایک پیغمبر کی دعوت ہی ساری بیان کر دی کہ یہ 3 باتیں انہوں نے اپنی دعوت میں بار بار مختلف انداز سے کہی ہیں، اور اللہ نے ایک پوری سورہ تطفیف نازل فرما دی جو وزن کے بارے ہی میں ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین الذین، ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے جو وزن میں دغل فصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سورہ تطفیف کا سارا مضمون ہی اس پر ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان بنایا، علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ وہیں اللہ نے کہا ہم نے ترازو اتاری، ہم نے میزان قائم کیا، تو لہذا یہ سارا کام جو ہے دین کے دائرے میں آ گیا۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ دو، اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد برپا کرتے نہ پھرو۔ دوسری جگہ کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین پر امن قائم ہو گیا ہو تو فساد برپا نہ کرو۔ یہ امن بہت بڑی چیز ہے، ایک دفعہ فساد کی آگ لگ جائے پھر بجھانی ممکن نہیں ہوتی، صدیوں چلتی ہے وہ آگ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے ایک بات کہی تھی، اچانک یاد آ گئی تو میں کہا عرض کر دوں آپ سے۔ کہا دیکھو اگر مجھے قتل کر دیا تو پھر تمہاری تلواریں کبھی نیام میں نہیں جائیں گی، اور پھر تم کبھی ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکو گے، اور پھر اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے۔ یہ 3 باتیں حضرت عثمان نے مرنے سے، شہادت سے چند لمحے پہلے کہی، آج آپ کے سامنے کہ اس پر تقریباً 13 صدیاں گزر گئی ہیں کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو ترس رہے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، ایک قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما ماننے والے اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری مسجدیں علیحدہ، اور اس حد تک ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنی مسجد میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بے نماز تو تو پڑھا رہا ہے، میرے تیرے پیچھے نماز پڑھنے سے تیری نماز کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا،
اگر کوئی پہنچا تو میری نماز کو پہنچے گا، لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس کی امامت میں میں نماز پڑھ لوں کہ وہ فلانا آ گیا، بلکہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی آ گیا اور جتنے حصے میں اس نے نماز پڑھی ہے اس کے لیے کہا یہ ذرا جگہ بات کر دینا، وہاں سے صف کاٹ کے پھینک دی۔ کتنے بھی متشدد دلوں کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، آپ میں پتہ نہیں کتنے بھائیوں نے ایسی باتیں دیکھی ہوں۔ تو حضرت عثمان کا کہنا کہ دیکھو یہ امن اگر تم نے خراب کیا تو اس کے بعد پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا کہ تم اطمینان کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھو۔ تو یہ امن بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی اس انصاف کا حصہ ہے۔ بد امنی کیوں ہوتی ہے کہ آدمی کو انصاف نہیں ملتا؟ اسلام نے قصاص کے لیے یہ بات کہی کہ حیات یا اولی الالباب، یہ عقل والوں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور قصاص کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کو باقاعدہ با اختیار عدالت شہادتوں کے ساتھ مقدمہ چلا کے کھلے عام سزا دیتے ہیں۔ اور معافی کی صورت ایک رکھی کہ عدالت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، ریاست کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، صرف اقربا کو، مرنے والے کے مقتول کے ورثاء کو جو اس کے شرعی وارث ہیں، یعنی اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کی ماں، وہ جنہیں اس کی وراثت پہنچتی ہے، وہ اگر چاہیں تو قاتل کو کسی مرحلے پر بھی معاف کر دیں۔ تو جب وہ معاف کر دیں گے پھر کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی اور کوئی حکومت اسے پھانسی نہیں لگا سکتی، اور اس بات کو کہتے ہیں قصاص۔ اگر قتل کر دیا جائے قاتل مقتول کے جرم میں قتل کے تو اسے کہتے ہیں قصاص، اور اگر کچھ لے کے ورثاء معاف کر دیں یا ایسے ہی معاف کر دیں تو اسے کہتے ہیں دیت۔ یہ حق کسے دیا؟ وارثوں کو۔ آپ غور کریں کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ قتل کا چین بند ہو، کہ آج اس نے اسے مارا اور اگر اسے سزا نہ مل پائی تو پھر اس کے رشتہ دار کل کو ان کے ماریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں قبائلی علاقے میں یہی ہوتا ہے، اور اب تو پورے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ اصل مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ جب چھوٹ جاتا ہے تو وہ جو آگ بھٹی اس کے رشتہ داروں کے اندر جل رہی ہے وہ انہیں چین نہیں دینے دیتی، اور پھر ایک کے بدلے میں 10، 5 کتنی۔ تو اسے قرآن نے زندگی قرار دیا ہے اہل نظر کے لیے کہ دیکھو اگر اس پر عمل کرو گے تو تم سب زندہ رہو گے، امن سے رہو گے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے ہاں امن نہیں ہوگا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے، ائمہ مطہرین نے کس طرح اسے قائم کیا اس کا اندازہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی دیتا ہوں، اور یہ ولو علی انفسکم کے حوالے سے، کہ اگر انصاف کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑ رہی ہے تو بھی وہ انصاف ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں صفے درود فرما رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، ایک چھڑی تھی، اس سے اشارہ بھی کرتے تھے، کوئی آگے ہے تو اسے کہتے تھے پیچھے ہو جاؤ، تو پیچھے ہے تو اسے کہتے تھے آگے ہو جاؤ، کیونکہ جنگ میں صف بندی سب سے اہم نقطہ ہے۔ ایک صاحب کا حال یہ تھا کہ جب آپ انہیں کہتے کہ پیچھے ہو جاؤ تو 2 قدم اور زیادہ پیچھے ہو جاتے، جب انہیں کہتے ذرا آگے ہو جاؤ تو 1 آدھ قدم اور آگے ہو جاتے، یعنی صف کے درمیان بالکل
وقت بچتا نہیں ہے. 2-3 بار آپ نے انہیں سمجھایا اور جب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک دفعہ وہ جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اس سے ان کے پیٹ پر ٹھوکا دیا ایسے اور کہا سب میں درست ہو جاؤ. انہوں نے فریاد کر دی کہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مارا ہے. اب امتی پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وہ چھڑی اس کے ہاتھ کی طرف بڑھائی، کہا لو یہ اور میرے پیٹ پر اتنے کی زور سے مارو جتنا میں نے مارا ہے. جبکہ امتی کا پیغمبر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس پر آپ ایمان لائے ہیں اس کا مرتبہ وہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دی اور کہا میرے پیٹ پر مارو. وہ بھی عجیب آدمی تھا، اللہ بڑی رحمتیں کرے. جب قصہ پورا سنیں گے تو آپ یہی کہیں گے. اس نے کہا سرکار انصاف پورا نہیں ہوگا، میرا پیٹ ننگا تھا جس پر چھڑی ماری آپ نے کرتا پہن رکھا، لہذا ضرب کی شدت پوری نہیں ہوگی. آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا، بولو مارو. اس نے آگے بڑھ کے آپ کا پیٹ چوم لیا. کا مقصود تو میرا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے میرے منہ مس ہو جائیں. یہ اس کی محبت تھی. لیکن جو طرز عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس نے بتا دیا کہ انصاف ایسا ہوگا کہ پیغمبر سے اگر حضور ہوا ہے تو اس سے بھی بدلہ دیا جائے گا. ایک مثال. دوسری مثال، جب آپ آخری بیماری میں مبتلا ہیں جس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اور وہاں سے 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. یعنی اتنے بیماری سے کمزور تھے کہ مسجد میں آ نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ آئے ہیں، نماز ہونے والی تھی تو آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ کا ابو بکر صدیق سے کون نماز پڑھائے. کہا میرے ابا بڑے رسول پور قلب ہیں، آپ کے مسلح پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. حضرت عمر سے کہہ دیں وہ پڑھائے. نہیں، ابو بکر سے کہو. اور تیسری دفعہ حضور نے ذرا غور سے کہا، تم کہا نہیں میں ابو بکر سے کہا، وہ نماز پڑھائے رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور آپ کی حالت ذرا بہتر ہوئی تو آپ چل کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، یہ دیکھ کے کہ نبی آ رہے ہیں. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کیونکہ پیغمبر امتی کے اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ ان کے پیچھے نہیں بیٹھے، بالکل ان کے ساتھ بیٹھے نماز پڑھ. یعنی یہ وہ آخری زمانہ ہے. اس زمانے میں آپ 2 آدمیوں کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد میں آئے اور آپ نے آ کے اعلان، لوگوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے. مجھ پر اگر کسی کا کوئی مالی حق آتا ہے تو بتائے وصول کرے. کسی کا کوئی روپیہ پیسہ ٹکا تو ادھار میں نے لیا ہو تو میری طرف رہ گیا ہو تو آؤ لے لو. میں اپنے جسم کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں. اگر میں نے کسی کو کوئی جسمانی آزار زندگی میں کبھی پہنچایا ہے اور اسے یاد ہے تو وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے. میں نے مارا ہے تو مجھے مار لے، میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے تکلیف پہنچا لے. میں تمہارے سامنے موجود ہوں، آؤ اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لو. یعنی پیغمبر دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے 3 عمل ایسے ہیں کہ ان پر آپ غور فرمائیں گے اور پھر جب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں گے
تو ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کھل جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایمان کے کس مقام پر ہیں، اور اللہ کے سامنے جا کے ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ ایک بات یہ کہی کہ اور مجھ سے بدلہ لو، تو پھر کون ہے جو بدلے سے بالا کرے؟ تو بتائیں آپ، اور کون ہے جو سزا سے بالا کرے، اور کون ہے جس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اور کون ہے جس سے انصاف طلب نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی تمام دفعات، ایسے تمام آئینی نکات جو اس کے خلاف ہوں، ہمارے نزدیک وہ قابل عمل ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت ولو علی انفسکم، اور اگر گواہی کی زد تمہاری ذات پر پڑ رہی ہے تب بھی گواہی سچی ہوگی، اور وہ بدلہ ہر حال میں لیا جائے گا سوائے اس کے کہ بدلہ لینے والا معاف کر دے، معاف کر دے تو بات معاف ہوگی۔ مجھے جب کبھی جنازہ پڑھانے کے ثواب ہوتا ہے، باقی بات میں بالکل نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی دعائیں جتنی مرضی ہے پڑھ لیں، اس کے لیے مغفرت کی، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ یہ میں دو باتیں خاص طور سے یاد دلاتا ہوں کہ دیکھو بھائی اسی ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، یہ بات تو سب یاد دلا دیتے ہیں کہ جس پر کوئی قرضہ ہو تو بتا کے وارثوں سے لے لے، مگر وہ اصلی بات سب بول کر جاتے ہیں۔ میں ضرور یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ آخری اس نیکی ہے اس مرنے والے کے ساتھ، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں یہ چلا گیا، اس نے چغلیاں بھی کھائی ہیں، اس نے غیبتیں بھی کی ہیں، اس نے بہتان بھی لگائے ہیں، اس نے دل بھی دکھائے ہیں، اور یہ ایسے جرائم ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا کوئی استثناء نہیں ہے۔ ان گناہوں کے میں گلے گلے تک ہم غرق ہیں، اور اب تو ہم اس حال کو پہنچ گئے کہ ہمیں ان گناہوں کا احساس باقی نہیں رہا، اور کوئی احساس دلانے والا بھی نہیں رہا، وہ بتاتا ہی نہیں۔ علماء کرام اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرقہ وارانہ جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا لگے ہوئے دونوں جھگڑوں میں اصلی بات پیار محبت کی، انصاف کی، حق کی کوئی نہیں بتا رہا۔ تو میں اس وقت یہ یاد دلاتا ہوں بھائی دیکھو یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، اور اس مجمع میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس سے دکھی ہیں، تو لہٰذا اب یہ تو آج تو کمزور ہو کے اللہ کے حضور حاضر۔ اب تم سے للہ فی اللہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کل تم بھی یہیں اسی حال میں ہوگے، اتنے ہی کمزور اور ناکواں ہوگے، اور تم اس بات کے متمنی ہوگے کوئی تمہیں معاف کر دے تو اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ یہ حقوق اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر آپ نے میرا دل دکھایا ہے تو اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک میں معاف نہ کروں۔ اگر آپ نے میری چغلی کھائی ہے اور اس سے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک میں معاف نہ کروں۔ یہ اللہ نے بالکل کہہ دیا، وہ نماز معاف کر دے، روزہ معاف کر دے، حج معاف کر دے، یہ اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ جتنے چاہے معاف کر دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن معاملات کے سلسلے میں اس نے بالکل دو ٹوک بات کہہ دی، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، صاحب معاملہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب انصاف کے اندر آتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نظیریں آپ کے سامنے۔ تیسری نظیر لے لیں، ایک خواب یہ رائے بنی کہ بھائی یہ شخص جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چہیتا ہے، یہ کیسا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو بکر بھی اس مقام پہ چاہت پر نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو ان کا خطاب ہی ابن النبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب۔ اس سے بڑا بھی کوئی خطاب ہو سکتا ہے؟ ابن النبی جس کا خطاب ہے وہ ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا بیٹا۔ حضور کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کا بیٹا اسامہ۔
جو آج آپ سمجھ لیجئے اتنا مقدس نام ہے اور آج اس کا حال کیا بنا. تو ان کا خطاب ہے حب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب. سب نے انہیں تیار کیا کہ تم جاؤ، کیونکہ تمہاری بات بھی بہت مانتے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں 13 سال کی عمر میں جس آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رومۃ الکبریٰ کی سلطنت پر حملہ کرنے والی فوج کا سپہسالار بنا دیا، اور اس فوج میں سپاہی کے طور پر کون شامل تھا؟ ابو بکر بھی شامل تھے، عثمان بھی شامل تھے، علی بھی شامل تھے. اصحاب عشرہ مبشرہ سارے شامل تھے، اور سپہسالار تھا اسامہ بن زید بن حارثہ. کیونکہ حضور کے وصال کے بعد گیا ہے یہ لشکر، کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے اجازت لی اسامہ سے کہ میں کیونکہ اخبار خلافت میرے کاندھوں پر آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری فوج میں جانے سے رہ سکتا ہوں. اور انہیں شہر سے باہر چھوڑنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق پیدل ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے گئے. اس آدمی کو بھیجا گیا حضور کے پاس سفارش کی، اور انہوں نے بڑے دبے لفظوں میں ڈرتے ڈرتے زبان کھولی اور کہا سرکار پہلی غلطی ہے، بڑے گھر کی عورت ہے، معاف کرنا تو ویسے بھی اللہ کو پسند ہے، اگر آپ معاف فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیم دراز حالت میں ہیں، اور حضور کا حال یہ ہے کہ حضور کو کبھی غصہ نہیں آتا. عام معاملات میں، اپنی ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی اور کبھی چہرے پر غصے کی علامات نہیں دیکھی، اور جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مسکراتا ہوا دیکھا. لیکن اس دن چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا اسامہ اللہ کی حدوں میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ زبردست گئے اسامہ. کہا اسامہ یہ تو فاطمہ بنت اسد مخزومی ہے، خدا کی قسم اگر یہ چوری کا عمل فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو ہاتھ کٹوا دیتا. اور تم سے پہلے بنی اسرائیل پر خدا کا عذاب اسی لیے آیا کہ جب ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں معاف کر دیتے تھے، اور جب چھوٹے لوگوں سے جرم ہوتا تھا تو انہیں سزائیں دیتے تھے. اسلام میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی تصور نہیں. جو مجرم ہے وہ مجرم، اسے سزا دی جائے گی، اور جو مجرم نہیں ہے اسے سزا نہیں دی جائے گی. تو آپ سمجھ لیجیے انصاف ایسی شے ہے جو خود خدا نے کائنات جس بنیاد پر قائم کی ہے کہ قائم بالقسط، سورہ آل عمران میں کہا گیا وہ انصاف پر قائم ہے. اللہ جو ہے وہ انصاف پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس انصاف کی صورت، اب آئیے خلفائے راشدین میں سے بھی ایک آدھ کا معاملہ لے لیں. اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان چور ہے یا یہودی، مدعی مسلمان ہے یا یہودی، ریاست اسلامی، حکومت اسلامی، اور امیر المومنین کون؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے زرہ چوری ہو گئی، اور وہ چوری شدہ زرہ نکلی ہے یہودی کے پاس سے. انہوں نے عدالت میں دعویٰ کر دیا، بھائی وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے، چھین لیتے اسے اور ایسے ہی اسے اندر کر دیتے، برسوں تو اس کی ضمانت نہ ہوتی. لیکن وہ یہ ضمانت تو نہیں تھا کہ جہاں 3000 روپے کی سائیکل چوری کرنے والا غریب تو 3 سال تک بغیر مقدمہ چلائے
بلا ضمانت عدالت میں جیل میں بند رہے. اور بینکوں کے کروڑوں روپے کھانے والے جو ہے نا، اربوں روپے کھانے والے، انہیں کچھ تھوڑا سا لے دے کے چھوڑ دیں آپ. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اسی کا نام انصاف ہے تو اگر کوئی چوری کرنے والا، سائیکل کی چوری کرنے والا، تھانے دار صاحب سے کہے جی سائیکل لے لیں، تو کیا کوئی تھانے دار صاحب یا کوئی عدالت سائیکل لے کے اسے چھوڑ سکتی؟ یا کوئی نظیر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ ہوا تھا کہ سائیکل چوری ہوئی اور اس نے سائیکل دے دی اور عدالت نے کہا جی ہاں السلام علیکم جاؤ جی چھٹی دو. گویا قانون تمہارے پاس غربا کے لیے تو ہے کہ چند ہزار کی سائیکل چوری کرے تو اسے سزا بھی دو، مالے چوری سرقہ بھی واپس لو، اور یہ بینکوں کے بینک کھا جائے، قوم کی قوم کھا جائے، اور انہیں اس کھائے ہوئے سرمایہ کا کچھ حصہ لے کے چھوڑ دو. یہ انصاف ہے؟ وہاں انصاف کی صورت یہ ہے کہ جو جرم کرے گا اسے سزا دی جائے گی، بچ نہیں سکتا وہ سزا. اور ایک بات اور میں کہتا ہوں، شہداء کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں جن کا تعلق بینکوں کا سرمایہ لے کے اور معاف کرا لینا ہو، مجھے نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں، ظاہر بیٹھے ہیں کہ جو کہیں رپورٹ کرنے والے ہوں، ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن میں بہت اخلاص کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو انصاف قائم نہیں کرو گے تو پھر ان مصیبتوں سے جان نہیں چھوٹے گی. انصاف جہاں ہوتا ہے مصیبتوں سے اللہ وہیں جان چھڑا دیتا ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا میں جان نہیں چھوڑتی. تو یہ جو صورت حال ہے، یہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم نے انصاف کو ترک کر دیا ہے. روزانہ اخبار کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، 4 6 قتل کی خبریں لگی ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے قتل کی. کوئی زندہ چلا رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ کے مار رہا ہے، بیوی نے شوہر کو مار دیا، اماں نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے اماں کو مار دیا. یہ رشتوں کا تخطف ختم ہو کے رہ گیا ہے، کہیں بھی زندگی کی ضمانت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ انصاف باقی نہیں رہا. تو یہ انصاف جو ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے، اور اس کو ہر سطح پر قائم ہونا چاہیے. اور یہ انصاف سستا کریں گے. انصاف اسلام میں کوئی سستے مہنگے انصاف کا تصور نہیں. اسلام میں انصاف بے اجرت ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے طلب کرے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق اسے دے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے. تو آج کے اس مضمون کو، کیونکہ یہ طویل مضمون ہے، ہم نے اس کا صرف حضرت علی کا یہ واقعہ سنا کہ میں اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں. تو حضرت علی نے اس زنا کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اور جب عدالت میں وہ کیس پیش ہوا تو قاضی نے ان سے کہا کہ گواہ آپ کے پاس کوئی اس بات کا کہ زنا آپ کی؟ انہوں نے کہا ہاں گواہ ہے میرے پاس. کہا پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی وہ ہے جو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو شہزادہ صلح کہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جسے آپ نے کہا ہے کہ ریحانت ہی یہ میرے باغ کا خوشبودار پھول ہے. یہ خطاب ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، یہ گواہ ہے، اسے پوچھ لے. قاضی صاحب نے معذرت کی، کہا ان کا مرتبہ اور مقام بجا اپنی جگہ، لیکن یہ گواہ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں. گواہ کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کے زیر اثر نہ ہو اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا نہ ہو کہ وہ گواہی کے راستے میں رکاوٹ بنے. جیسے اس کی گواہی مجھے قبول نہیں، امیر المومنین کے منہ پر وہ گواہی مسترد کر دی.
انہوں نے کہا جی یہ دوسرا گواہ ہے میرے پاس پمبر، یہ حضرت علی کے غلام کا نام ہے، بڑا پیار کرتے تھے اسے۔ اس نے کہا یہ تو گواہ جو ہے یہ بھی غیر جانبدار نہیں ہے، کیونکہ غلام ہے آپ کا، نوکر ہے آپ کا، آپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، انصاف کا تقاضا جب پورا ہوگا جب گواہ غیر جانبدار ہو۔ انہوں نے کہا پھر میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں میرے دعوے کے سوا اور میرے ان دو گواہوں کے سوا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا کہ پھر یہ آپ کی زرہ نہیں، پھر یہ زرہ اس یہودی، زرہ یہودی کو دے دی، اور یہودی اسی عدالت میں مسلمان ہو گیا۔ کہ جو لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے معاملے میں اتنے سخت ہوں کہ اپنے خلیفہ کے خلاف اس کے بیٹے کی گواہی نہ مانے، اس کے نوکر کی گواہی نہ مانے، اور ایک غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے دے، ان سے اچھا دین کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یہودی کی سمجھ میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب قانون جو ہے اس کا نام ہے تلمود، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر کسی کو جج بنایا جائے اور اس کی عدالت میں کیس آئے اور ایک فریق یہودی ہو اور دوسرا غیر یہودی، تو اس جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ دیکھے کہ اس یہودی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر تورات کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہو تو تورات کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر یہودی کو فیصلہ تورات کے مطابق کرنے میں نقصان ہو رہا ہو تو پھر تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے بلکہ اس ملک کے مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ ایک وہ میں نے تقابل بھی کرا دیا دونوں کا، اور آج کل جو کچھ ساری دنیا میں انصاف ہے وہ یہی کہ یہ میرا اپنا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ فائدہ قرآن کے ذریعے پہنچنا ہو تو بھائی قرآن کے ذریعے پہنچا دو، اور شیطان کے ذریعے پہنچ رہا ہو تو شیطان کے ذریعے پہنچا دو۔ تو یہ شیطانی نظام ہے، یہ رحمانی نظام نہیں ہے۔ رحمانی نظام وہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملے تاکہ عبرت بنے دوسروں کے لیے، اور پھر لوگ آسانی سے جرم نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔